الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر سجدہ میں قرآن میں وارد شدہ دعا پڑھے، سوال کیا گیا ہے میں نے نیا اسلام قبول کیا ہے، مجھے یہ تو علم ہے کہ سجدہ میں تلاوت قرآن کرنا منع ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ میرا سوال قرآن میں وارد شدہ دعاؤں کے بارے میں ہے کہ کیا سجدہ میں قرآنی دعائیں مانگنی جائز ہیں، یا کہ انہیں بھی اس تلاوت قرآن میں شمار کیا جائے گا جس سے سجدہ میں منع کیا گیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجود میں تلاوت قرآن سے منع فرمایا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار، مجھے رکوع اور سجود میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں رب ذوالجلال کی تعظیم بیان کرو اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 479۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرات کرنے سے منع فرمایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 480۔ رکوع اور سجود میں قرات کرنے کی کراہت پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411، اور اسی طرح المغنی لابن قدامہ المقدسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس لیے کہ نماز کا افضل ترین رکن قیام ہے اور افضل ترین ذکر قرآن ہے، اس لیے افضل کو افضل کے لیے رکھا گیا اور اس کے علاوہ کسی دوسرے میں پڑھنے سے منع کر دیا گیا تاکہ باقی اذکار کے ساتھ اس کی برابری کا شبہ نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے عون المعبود شرح سنن ابی داؤد۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اشرف الکلام ہے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اور رکوع اور سجود کی حالت بندے کی جانب سے عاجزی اور انکساری والی حالت ہوتی ہے، لہٰذا ادب یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 338۔ دوم، اگر سجدہ میں قرآن پاک میں وارد شدہ کوئی دعا پڑھی جائے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اگر اس کا مقصد دعا ہو نہ کہ تلاوت قرآن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 1907۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کراہت اس وقت ہے جب اس سے قرات کرنا مقصود ہو، اور اگر اس سے اس کا مقصد دعا اور ثنا ہو تو جائز ہے، جیسا کہ اگر کوئی قرآن پاک کی آیت کے ساتھ قنوت کرے، اور قرآن پاک کی آیت کے ساتھ قنوت کرنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61۔ امام نووی رحمہ اللہ الاذکار میں کہتے ہیں، اور اگر وہ ایک یا زیادہ قرآنی آیات کے ساتھ قنوت کرے جو کہ دعا پر مشتمل ہوں تو قنوت ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ سنت میں وارد شدہ دعا ہی پڑھی جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاذکار للنووی صفحہ نمبر 59، اور یہ اس وقت ہے جب اس سے دعا کرنا مقصود ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتوحات الربانیہ شرح الاذکار النوویہ لابن علان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ میں قرآن پاک کی قرات کرنا جائز نہیں، لیکن کچھ آیات دعا پر مشتمل ہیں، مثلا فرمان باری تعالیٰ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت نصیب کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ لہٰذا قرآن پاک میں وارد شدہ اس طرح کی دعائیں سجدے میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا، اگر دعا سمجھ کر پڑھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں تلاوت قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 443۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 46997۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔